प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा साद की तरफ से सलाम। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी, नेमतों, बरकतों के लिए और इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदावंद ने आज हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर दिया ताकि हम खुदावंद की ज़ूरी में आए, आपसे बहुत सारी बातों को शेयर कर सकें। जितने भी नाज़रीन आप मुझे फैसलाबाद के जुड़वा शहरों से देख रहे हैं, आपका तल्लक किसी भी शोबा ज़िंदगी के साथ हैं, आप खुदा के खादम हैं, आप सियासतदान हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप टीचर हैं। नाज़रीन, हम आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं आइज़क टीवी के स्टूडियो गॉड बेस्ट फैसलाबाद के अंदर, क्योंकि सीनियर पास्टर नफजल साहब ने हमें ये बोला हुआ है कि आपने हर एक डिनोमिनेशन को वेलकम करना है, आपने हर एक खादम को वेलकम करना है। क्योंकि नाज़रीन, ये आइज़क टीवी चैनल आप सबका टीवी चैनल है और मैं खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप आइज़क टीवी से प्यार करते हैं, इसके साथ साथ मोम निदा से प्यार करते हैं और इसके साथ साथ आइज़क टीवी की तमाम टीम से प्यार करते हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे। नाज़रीन, आप जब भी खुदा के खादमों की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो यकीन जानिए खुदा के कलाम के अंदर भी लिखा है जो मेरे खादमों की इज़्ज़त करता है वो मेरी इज़्ज़त करता है। सो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के खादमों की इज़्ज़त करें ताकि आप खुदा के ज़रिए से बरकत को हासिल करें। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जब भी चर्चिज़ के अंदर जाते हैं, अपनी शख्सी दुआओं के अंदर ठहरते हैं, तो आप ज़रूर मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए दुआ किया करें, डॉक्टर आरफ अलवी साहब के लिए दुआ किया करें। इसी तरह जितने भी हमारे ऑफिशल्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, उन सब के लिए दुआ किया करें। और इसके साथ साथ आप हमारे सिपा सलार जो कमर जवेद बाजवा साहब हैं पाक आर्मी के, उनके लिए दुआ किया करें ताकि खुदा जो है, क्योंकि नाज़रीन खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि जिस मुल्क में तू रहता है उसकी खैर मांग। सो हमें ज़रूरत है कि हम मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए, तरक्की के लिए दिन रात दुआ करें कि खुदा पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। इसके साथ साथ जब आप दुआ करते हैं तो आप स्पेशली दुआ किया करें कोविड-19 के लिए कि खुदावन जो है कोरोना वायरस का ख़ात्मा करे, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से बल्कि पूरी दुनिया के अंदर से। आप देख रहे हैं कि आप देखते हैं कि इकॉनमी जो है वो बूस्ट हो चुकी है, इस वक्त जो है कारोबार तबाह हो चुके हैं, फाकों पर आ गई है दुनिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम आपको जो है वो सरफराजी दे सकता है, दवाएं जो हैं वो आपको मुसीबतों से निकाल सकती हैं। सो इसलिए जब भी आप दुआ करते हैं ज़रूर मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हर रोज़ मेरे साथ नए नए खुदा के खादम होते हैं जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जो है अंजील की मनादी करते हैं और अंजील को सुनाते हैं। मैं तमाम खादमों की दिल से इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि खुदा ने इन्हें चुना हुआ है और अपने अंजील के लिए इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। आज भी जो मेरे साथ खुदा के खादम हैं अरसा दराज से अंजील की मनादी कर रहे हैं। खुदा ने बहुत पहले इन्हें चुना ताकि अंजील की मनादी करें और अब जो है वो ज़हीफ़ उम्री के अंदर आ गए हैं, लेकिन अभी भी यीशु मसीह का काम कर रहे हैं और मुझे देखकर खुशी होती है कि खुदा अपने जलाल के लिए इन्हें भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ साथ जो मेरे दूसरे मेहमान हैं वो नौजवान बेटा है, बहुत अच्छी वर्शिप करता है। इसके साथ साथ और भी बड़े सारे म्यूज़िक को जो प्ले करता है, ढोलक को प्ले करता है, हारमोनियम को प्ले करता है और सबसे बढ़कर ये है कि वो यीशु मसीह से प्यार करता है। आज मैं देखता हूँ बड़े सारे लोगों को कि जब वो अच्छी ढोलक बजाने लग पड़ते हैं या अच्छा हारमोनियम बजाते हैं या अच्छा खुदा के लिए गाते हैं तो वो बहुत सारी डिमांड्स के अंदर पड़ जाते हैं। लेकिन मैं खुदा के कलाम को जब देखता हूँ तो यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त बांटो। तो इसलिए मैं इस बेटे से इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि ये खुदा से बहुत प्यार करता है और जितना भी खुदा ने इसे नॉलेज दिया है, जितनी भी हिकमत दी है, अपने लिए इस्तेमाल करता है, तो ये सारा जलाल खुदा के बेटे यीशु को देता है। सो जितने भी वर्शिपर मुझे देख रहे हैं, जितने भी ढोलक बजाने वाले देख रहे हैं, आप देखें कि ये जो हाथ हैं ये मेरे रब के बनाए हुए हैं। तो इन हाथों को अगर आप खुदा के लिए इस्तेमाल करेंगे, वर्शिप के लिए इस्तेमाल करेंगे, ढोलक बजाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इन हाथों से खुदा का जलाल ज़ाहिर होना चाहिए ताकि लोग वर्शिप करें और बरकत को हासिल करें। सो नाज़रीन, आइए मैं अपने मेहमानों का तारफ़ कराता हूँ। जो मेरे सबसे पहले मेहमान हैं पास्टर सिलास साहब, हम आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत बरकत दे।
اسی طرح ناظرین جو میرے دوسرے مہمان ہیں، نوجوان بیٹا ہے، بہت اچھی ڈھولک بجاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے گیت گاتا ہے. آج آپ اس سے گیت بھی سنیں گے. میں اپنے مہمان کی جانب آتا ہوں. بیٹا نبیل، وارملی ویلکم ہم آپ کو کہتے ہیں. گاڈ بلیس یو. ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں. آئیے خدا کے خادم پاسٹر سلاس کے ساتھ مل کر ہم دعا کرتے ہیں. قدوس قدوس قادر مطلق زندہ آسمانی روحانی خداوند پاک خدا، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ خدا بندوں کا خدا ہے. آسمان زمین کا کل اختیار تیرے پاس ہے. تو جو قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور محبت میں غنی ہے. اے خداوند تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں دست بستہ سر باجود جھکتے اور تجھے سجدہ تعظیمیہ پیش کرتے ہیں. اے خداوند میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، موقع کے لیے جو تو نے اے خداوند پاک خدا ہمیں عطا کیا، تاکہ اے خداوند تیرے خادم کے ساتھ رفاقت کر سکیں اور اے خداوند پاک خدا تیرے کلام مقدس میں سے اے خداوند پاک خدا سیکھ سکیں، سکھا سکیں اور تیرے کلام مقدس کو شیئر کر سکیں. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. اب دعا کرتے ہیں اے خداوند پاک خدا تیرے بندہ انور فضل صاحب کے لیے، جس کی وساطت سے اے خداوند یہ سارا پروگرام اے خداوند پاک خدا کیا جا رہا ہے. انہیں اور زیادہ بڑی برکت عطا کرنا، تاکہ جیسے انہوں نے اے خداوند تیرے کلام مقدس کو گھر گھر پہنچانے کے لیے اے خداوند یہ سارا انتظام، یہ سارا پروگرام اے خداوند پاک خدا کیا، تاکہ اے خداوند تیرا کلام دنیا کے کونے کونے تک اے خداوند پاک خدا جا سکے، سنا جا سکے اور پھیلایا جا سکے. میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں. اے خداوند ہماری بڑی مدد فرما. جو کچھ بھی آج تیرے کلام مقدس میں سے پڑھا جائے، سنا جائے، سیکھا جائے، سکھایا جائے، اس کا ہنر، اس کا جلال صرف تیرے بیٹے یسوع المسیح کے نام کو ملے. ہماری دعا کو سن، قبول کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے. آمین آمین. پریز دا لارڈ. خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں. ناظرین میرا ایمان ہے کہ دعا کے وسیلہ سے آپ نے بہت ساری برکت کو حاصل کیا ہوگا. خداوند آپ سب کو ناظرین برکت دے. اور آج ہم دعا کریں گے کووڈ-19 کے لیے کہ خداوند جو ہے کرونا وائرس کا خاتمہ کرے پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے. میں دیکھتا ہوں کہ بڑے سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. ان کو یہ وائرس جو ہے لگی جا رہا ہے. لیکن میں دعا گوں ان سب کے لیے کہ خدا ان سب کو محفوظ رکھے، عمر کی درازی عطا فرمائے. تو آئیے میں اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتا ہوں، بیٹے نبیل کی جانب، جو بہت اچھی ورشپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھی ڈھولک بھی بجاتے ہیں. نبیل بیٹا ویلکم کہتے ہیں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر. کس طرح آپ کا خیال آیا کہ آپ ورشپ کریں یا ڈھولک کو سیکھیں؟ کس کو آپ انسپریشن حاصل کی؟ پہلے تو میری طرف سے جتنے بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو سلام. میں نے ڈھولک کا آغاز میرے استاد جی ہیں، ڈھولک بجاتے ہیں ہیرا بھائی. میں نے ان کو دیکھ کر ڈھولک پلے کرنا شروع کیا. اور یہ جو پرستش کا توڑا ہے وہ ہمیں شروع سے ہی خداوند کی طرف سے مثلاً گوڈ گفٹ ملا ہوا ہے. اور میرے والد صاحب نے ہمیں اور زیادہ بڑھنے کی توفیق عطا کی اور انہوں نے ہمیں گائیڈ بھی کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس توڑے کو بڑھا سکیں. آمین. پریز دا لارڈ. آپ باتیں سن رہے ہیں ناظرین بیٹے نبیل کی، اور دیکھیں اس نے کہا ہے کہ میرے ماں باپ نے اس کے اندر مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. جب میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ چرچ جاتے تھے یا وہ گیت گاتے تھے تو بچوں نے ماں باپ سے ہی سیکھا ہے. آج جتنے بھی ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ماں باپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ چرچ گیا ہے کہ نہیں گیا. حالانکہ میں دیکھتا ہوں کہ جب بچہ کام پر نہیں جاتا تو دوسرے دن ماں باپ اپنے بچے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کام پر کیوں نہیں گئے. لیکن بچہ مہینوں مہینے چرچ نہیں جاتا، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ماں باپ کو. اس لیے جتنے بھی والدین مجھے دیکھ رہے ہیں،
اپنے بچوں کی روحانی تعلیم کے اوپر غور کریں تاکہ آپ کا بچہ جو ہے روحانی تعلیم کو حاصل کرے. جب وہ چرچ جائے گا، چرچ کے اندر دیکھے گا کہ گیت گا رہے ہیں نوجوان، تو وہ ان نوجوانوں سے جو ہے بہت کچھ سیکھے گا، انسپائر ہوگا. اور جب وہ انسپائر ہوگا تو اس بات کو سیکھیں کہ وہ خود بھی ورشپ کرنی شروع کر دے گا. اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو خدا کے خادموں کے پاس بھیجیں تاکہ ان سے بھی تعلیم کو حاصل کریں. خدا ان آپ سب کو برکت دے. اسی طرح میں اپنے مہمان کی جانب آتا ہوں. بزرگ خادم پاسٹر سلاس صاحب، کہاں کہاں آپ جا کر انجیل کی منادی کرتے ہیں اور کس منسٹری کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور کتنے عرصہ دراز سے آپ انجیل کا کام کر رہے ہیں؟ خداوند کا شکر، خدا کی تعریف ہو کہ میں خدا کے فضل و کرم سے ابتدا ہی سے خدا نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں خداوند کی خدمت میں آؤں. تو میں ابھی تھوڑی عمر کا تھا جب خدا نے مجھے یہ شوق میرے دل میں ڈالا کہ میں چرچ میں جا کر خداوند کی خدمت کروں. آمین. تو میرا نام پاسٹر سلاس مسیح ہے. میں ایف جی اے چرچ کچی آبادی کریسنٹ شوگر مل میں خداوند کی خدمت انجام دیتا ہوں. اور میں نے بہت سی جگہوں پر خدا کی خدمت کی ہے، جس میں تقریباً 10-15 جگہیں ہیں جہاں جہاں میں سائیکل پہ جا کر خداوند کی خدمت کرتا رہا. اور تقریباً 3 سے 500 تک خدا کے فضل و کرم سے لوگوں نے مجھ سے بپتسمہ لیا اور بہت سے لوگ روح القدس سے معمور ہوئے. تو اب خدمت کرتے کرتے مجھے یہ 40واں سال ہے. تو میں نے سن 76 سے خداوند کی خدمت کا آغاز کیا، تو اب 2002 جا رہا ہے. تو ابھی بھی میں خدا کے فضل و کرم سے عمر دراز سے میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں. اور آپ مجھے یہ دیکھتے ہوں گے کہ میں ادھیڑ عمر کا ہوں. بے شک. لیکن مجھے کبھی کبھی لوگ جب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پادری صاحب آپ بزرگ ہیں، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ خدا کے کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بے شک میں عمر کے لحاظ سے تو بوڑھا ہوں، بزرگ ہوں، لیکن روحانی طور پر خدا کے فضل و کرم سے میں ابھی جوان ہوں. اور خدا نے مجھے یہ بہت اچھا توڑا دے رکھا ہے، جس کو میں خدا کے فضل و کرم سے دیانتداری سے، ایمانداری سے اور بڑی ذمہ داری سے میں اس توڑے کو استعمال کر رہا ہوں. تو میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند مجھے یہ فضل بخشے تاکہ جب تک میرے سانس میں سانس ہے میں خداوند کی خدمت ہی کرتا رہوں. تو اس لیے میں خداوند کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں آپ کے اس اسٹوڈیو میں آ کر خداوند کے کلام مقدس کو شیئر کر سکوں. اور اس کے بعد میں اپنے ان بزرگوار انور فضل صاحب کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں، جنہوں نے یہ اپنے مبارک زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ واقعی یہ گھر گھر میں انجیل کا پیغام جا رہا ہے. اور جن کو ڈش کا لگوانے کے لیے ان کے پیسے پاس نہیں ہوتے تھے، لیکن بہت سارے ایسے گھرانے خاندان میں نے دیکھے جن کے گھروں میں ہمارے پیارے بھائی انور فضل صاحب نے ڈشیں لگوا کر دی ہیں تاکہ وہ اس پروگرام کو سنیں اور خداوند کا کام جو ہے یہ دن بدن ترقی کرے اور بہت سارے لوگ اس کلام مقدس سے فیضیاب ہوں، برکت پائیں اور خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے وہ تیار ہو سکے.
آمین، پریز دا لارڈ۔ ناظرین، آپ باتیں سن رہے ہیں بزرگ خادم پاسٹر سیلاس مسیح صاحب کی، اور دیکھیں بڑی اچھی باتیں کی ہیں بزرگ خادم نے کہ وہ عرصہ دراز سے انجیل کا کام کر رہے ہیں، اور دیکھیں ابھی بھی حدیڑ عمری کے اندر بھی وہ انجیل کو سناتے ہیں، سفر کرتے ہیں، میلوں میل کا سفر طے کر کر جاتے ہیں اور انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ یہی وہ محبت ہے جو ہم سب کو مسیح کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم سب اس کی پرستش کریں، ہم سب اس کا نام لیں، ہم سب اس کی پاک حضوری میں آئیں۔ جتنے بھی ناظرین آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسی بہاریں آ گئی ہیں، کیونکہ خدا ان کا کلام سکھاتا ہے پہلے ڈھونڈو اس کی راستی بادشاہی، میں دنیا کی چیزیں تمہیں انعام میں دے دوں گا۔ اس لیے میں آج دیکھتا ہوں کہ بڑے سارے لوگ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب ہم خداوند کے پیچھے بھاگیں، خداوند کی پاک حضوری میں آئیں، تو دنیا کی چیزیں آٹومیٹکلی ہمیں مل جائیں گی۔ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں خداوند کی پاک حضوری میں، آپ کو بہت برکت ملے گی۔ میں اپنے دوسرے مہمان کی جانب آتا ہوں، بردر نبیل کی جانب۔ بردر نبیل، آپ بھی ناظرین سے شیئر کریں، پوری دنیا میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آئزک ٹی وی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے، تو کس چرچ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کہاں کہاں جا کر آپ انجیل کی منادی کر رہے ہیں، ڈھولک کے ذریعے سے اور اسی طرح ورشپ کے ذریعے سے؟ جی سر، خدا کے فضل و کرم سے پاسٹر صاحبان جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، پاسٹر سیلاس صاحب، میں ان کے چرچ میں پرستش کرتا ہوں، اور ہمارے یہاں پہ بشپ فاروق صاحب ہیں، میں ان کے چرچ میں ڈھولک بجاتا ہوں۔ آمین۔ اور بھی بہت سے ایونٹ ہیں کہ جن پہ میں جاتا ہوں اور خدا کے نام کو جلال دیتا ہوں۔ خدا مجھے پورے فیصل آباد میں اچھے طریقے سے استعمال کر رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ خداوند کے نام کو جلال زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کروں، اور میرے والد صاحب کا یہی خواب ہے کہ ہم لوگ ان کے نام کو سر بلند کریں، اور انہوں نے بچپن سے ہی جس راہ پہ ہمیں لگایا ہے ہم اس راہ سے کبھی بھی نہ بھولیں اور کبھی بھی اس راہ سے بھٹکیں نہ۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے والد صاحب کے اور اپنے جتنے بھی استاد ہیں، ہمارے جو بھی ہمارے استاد ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں انہوں نے جو بھی ہمیں تعلیم دی ہے، میں اس تعلیم سے اگر میں بوڑھا بھی ہو جاؤں تو میں اس تعلیم سے نہ ہٹوں۔ آمین، آمین، پریز دا لارڈ۔ ناظرین، آپ باتیں سن رہے ہیں بردر نبیل کی، اور دیکھیں اس نے بتایا ہے کہ میں چرچ کے اندر ورشپ بھی کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو بشپ فاروق صاحب ہیں انہوں نے جو چرچ بنایا اس کے اندر جو ہے میں ڈھولک بھی بجاتا ہوں، اور دیکھیں کیسے توڑے خداوند نے بیٹے کو دیے ہے اور وہ ان توڑوں کو استعمال کر رہا ہے۔ خدا کے کلام کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک کو 5 ملے، ایک کو 2 ملے، اور ایک کو صرف 1 توڑا ملا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر اس توڑے کو دبا دیا۔ اور جب ہمیں بھی یہ توڑے ملتے ہیں، اکثر بیشتر میں دیکھتا ہوں کہ بچے گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اتنی سریلی آواز میں وہ گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں، تو میں دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ کاش یہ اپنی آواز خدا کے لیے استعمال کریں۔ توڑے جو ہیں وہ ہم سب کو ملے ہوئے ہیں، بس ہمیں انہیں بروکار لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان توڑوں سے زیادہ کر سکیں۔ میں بزرگ خادم پاسٹر سیلاس صاحب کی جانب آتا ہوں۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی خدمات کو؟ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے انہوں نے 40 قیدیوں کو رہا کرایا یوحنا آباد کے، اب بچوں کے جو ایگزام ہوتے ہیں نا CSS کے، ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں سارا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب لاک ڈاؤن تھا تو کثیر مقدار میں راشن جو ہے وہ ہر ایک شہر میں بھیجا گیا، اور یہ دیکھیں کہ کیسی محبت ہے مسیح قوم کے ساتھ، یعنی کہ اور بھی بڑے سارے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں، لیکن پاسٹر صاحب ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہمیں منفرد طریقے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی ان ساری خدمات کو جو نہ صرف وہ پاکستان میں کر رہے ہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کر کر رہے ہیں؟ میں پادری صاحب اپنے بردر انور فضل صاحب کے متعلق بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن مختصر طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان کی خدمت کو دیکھا، اور جگہ بجگہ وہ اس اپنی خدمت کو کرنے کے لیے دور و نزدیک جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جب ٹی وی پہ وہ دعا کرتے ہیں تو بیمار جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں
खुदावंद उनकी दुआ करने के सबब से वो टीवी के सामने ही शिफा पा जाते हैं। आमीन, बेशक। और मैं समझता हूँ कि जितनी वो खिदमत इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर या बैरूने मुल्क के अंदर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा है। और मैं इतना खुश हूँ उनकी खिदमत से के तल्लक से, जब देखता हूँ सुनता हूँ तो मेरा दिल जो है वो खुशी से लबरेज़ हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। और मैंने देखा कि ये करोना जो बीमारी का आगाज़ हुआ तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जगह बजगह जाकर लोगों की इतनी वो मदद करते थे, इतना कुछ वो राशन देते और तकसीम करते। और मैं समझता हूँ ये उनका बहुत बड़ा ये काम है जो वो करते रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं इस बात से भी खुशी महसूस करता हूँ कि वो आज भी वो खुदा के फजल से वो उस अपनी खिदमत को ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो करते रहेंगे। आमीन। तो इसलिए मैं उनकी खिदमत को सराहता हूँ और मैं हमेशा जब भी वो खुदा के कलाम मुक़द्दस को टीवी पे वो सुनाने के लिए आते हैं तो मैं अपना जो टीवी है वो उसको ऑन करके मैं पूरा पैगाम उनका सुनता हूँ। और कभी कभी मैं ऐसा भी करता हूँ कि उनके सुने हुए कलाम में से मैं कलाम तैयार करके Amen. मैं अपनी कलीसिया में मैं शेयर कर देता Praise the हूँ, Lord. सुना देता हूँ। और कलीसिया उनके कलाम मुक़द्दस के ज़रिए ही बड़ी बरकत हासिल करती Praise the है। Lord. तो Amen. इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपने ब्रदर अनवर फजल साहब के लिए कि वो आज भी वो बड़े जगह बजगह जाते हैं और वो खिदमत अंजाम देते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये दुनिया कायम और दायम है उनकी खिदमत वो कभी भी वो ऐसे खिदमत से बहुत ज़्यादा लोग बरकत हासिल कर रहे हैं और ख़ुशी महसूस कर रहे हैं। और जब मैं लोगों से बात करता हूँ जाकर तो लोग ब्रदर अनवर फजल के तलक से वो कहते हैं हमें उनके कलाम से बहुत बरकत मिलती है। और जब वो कलाम सुनाते हैं तो हम उनके कलाम को बड़े दिल लगाकर सुनते हैं। और जब जब उनके कलाम को सुना जाता है तो वो खुदा उनके ज़रिए वो बरकत देता है। आमीन। और इसलिए मेरा भी दिल खुशी से बहुत भरा हुआ है कि काश के खुदा हमें भी और ज़्यादा मौका दे ताकि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को उनके ज़रिया से सुनते रहें और खुदावंद उन्हें भी और ज़्यादा अपनी तमाम तरह की बरकत से मामूर और भरपूर करके अपने जलाल के लिए उन्हें जगह बजगह मुल्क पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में उनको बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करता रहे ताकि उनके ज़रिया से बहुत सारी रूहें यीशु मसीह के नाम से वो जीती जाएं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बातें सुने हैं बुजुर्ग खादम सिलास मसीह की और देखिए बड़ी अच्छी बातें उन्होंने बोली हैं सीनियर पास्टर फजल साहब के बारे में कि जब तक ये दुनिया रहेगी उनके तमाम काम जो उन्होंने मसीह कौम के लिए किए हैं याद किए जाएंगे। सो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी दुआ है कि खुदावन सीनियर पास्टर फजल साहब को लंबी ज़िंदगी पीरी सलामती अनात करे ताकि वो इसी तरह मसीह कौम की खिदमत करें। आइए मैं अपने मेहमान की जानब आता हूँ ब्रदर नबील की जानब और उससे मिलकर एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। वो मिला है वो मिला है वो मिला है तो मैंने जाना है वो मिला है तो मैंने जाना है जिंदगी कितनी खूब
صورت ہے زندگی کتنی خوب صورت ہے زندہ یسوع میری ضرورت ہے کوئی پتھر نہ کوئی مورت ہے کیسے ہوگا اثر دعا میں کیسے ہوگا اثر دعا میں میری دشمن میری قدورت ہے میری دشمن میری قدورت ہے زندہ یسوع میری ضرورت ہے کوئی پتھر نہ کوئی مورت ہے کوئی پتھر نہ کوئی مورت ہے کوئی پتھر نہ کوئی مورت ہے آمین. پریز دا لارڈ. ناظرین میرا ایمان ہے جس طرح میں نے گیت کو سننے کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کیا آپ سب نے بڑی ساری برکت کو حاصل کیا ہوگا. ناظرین وقت پہنچا ہے کہ ہم سارے خادم مل کر آپ کے لیے دعا کریں. جتنے بھی آپ ہمیں آئزک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ اگر کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو آپ اس بیماری کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ خداوند ابھی آپ کو شفا دینے میں قادر ہے. اسی طرح جو آپ کے دل کی تمنا ہے اگر آپ ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کیونکہ خداوند کا کلام سکھاتا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں ہم دعا کرتے ہیں. آسمان زمین بحر و بر کے خالق اور مالک خدا میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند تو ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم تیری پاک اور مقدس حضوری میں آئیں. آج کے میں اپنے مہمانوں کے لیے بزرگ خادم سلاس مسیح کے لیے اسی طرح بھائی نبیل کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند تنہیں اسی طرح اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے استعمال کر. اسی طرح خداوند میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں آئزک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں اگر کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو ہم سارے خادم متفق ہو کر ان تمام بیماریوں کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے جھڑک دیتے ہیں کہ ان کے بدنوں کو چھوڑیں. اسی طرح جنہوں نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے ان کی دل کی مرادیں یسوع کے نام سے پوری ہو جائیں. اور خدا میں دعا کرتا ہوں سینئر پاسٹر فضل صاحب کے لیے موم ندا کے لیے ان کے بچوں کے لیے تندرستی عمر کی درازی کو مانگتا ہوں. اسی طرح جتنی آئزک ٹی وی کی ٹیم ہے ان سب کے لیے برکت چاہتا ہوں. پرے وارئرز کے لیے برکت چاہتا ہوں. اسی طرح جو ایڈیٹنگ کرتی بہنیں ہیں بھائی ہیں ان سبوں کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں. اسی طرح فیصل آباد کی ٹیم کے لیے برکت چاہتا ہوں. کیمرہ مین بھائیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ ایڈیٹنگ کرنے والی بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں. تمام لائٹس لگانے والے بھائیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں. ساؤنڈ چلانے والے بھائیوں کے لیے برکت چاہتا ہوں. ساری ٹیم کے لیے خدا میں تیری برکت کو مانگتا ہوں. گاڈ بلیس فیصل آباد کا سارا آنر ساری عزت خدا ہم تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں. تو ہماری دعاؤں کو سن قبول کر. یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں آمین. پریز دا لارڈ. ناظرین میرا ایمان ہے کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے بڑی ساری برکت کو حاصل کیا ہوگا. پھر آپ سے ملیں گے نئے پروگرام میں نئے خدا کے خادموں کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے بلیس اینڈ کیپ واچنگ بلیس ٹی وی چینل آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل. پاکستان زندہ باد.